جلوس باقی نعرے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آمد رسول پہ مرحبا مرحبا تا بات دی بات ہے۔ کیا تُسا نبی کریم دے تعلق دے تقاضے پورے کی تھا تے دعویٰ کرنا ہم عاشق رسول ہے، ایکو دعوے دا تقاضا بھی پورا کرنا کھاڑا جتا سارے نبی دی سنت کو جھٹلائی بین رسم غالب ہے، نبی دی سنت دے اتے رواج غالب ہے، اتا کھاڑ مار نارا کہ میں رسم دا بائیکاٹ کرنا اور نبی پاک دی سنت دے نال کھڑا، کیونکہ میں کلمہ پڑھے کلمے دا تقاضا ہے، کیونکہ میں نبی دا امتی ہون دا تقاضا ہے، کیونکہ میں نبی کریم علیہ السلام نال تعلق رکھنا اے تعلق دا تقاضا ہے، میں نبی نال محبت دا دم بھرینا اے محبت دے دم دا تقاضا ہے، میں سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن محبوب عوام، بلبل قرآن، واضح خوش لحان، خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ اپنے عظیم اور قیمتی پندوں نصیحت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر حافظہ اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسان الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو پہلے تساں احباب برادر مکرم خطیب اسلام حضرت مولانا محمود الحسن ساقی حافظہ اللہ، انہاں تو شاندار اور بامقصد خطاب تساں احباب سن چکے ہوں، اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عمر فاروق صاحب صدیقی حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے نال ہی جماعت دے جید علماء کرام حضرت مولانا علامہ سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، ناظم جماعت حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب اور دیگر علماء اللہ دے فضل و کرم نال تشریف فرمائیں، انہاں دے خطابات تساں احباب ضرور سماعت فرمے سو۔ انتہائی مختصر وقت اپنی اصلاح دی غرض نال اور ثواب دے ارادے نال تساں احباب دے سامنے چند معروضات تواڈی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اور دوستاں دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ
قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بناوے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی نال تعلق اور جناب نبی کریم علیہ السلام نال محبت دا انداز اساڑا تواڈا بالکل نہ ہون دے برابر ہے۔ دعوے دی حد تک ہے لیکن عملی صورت اس بالکل زیرو دے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام دی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے۔ کائنات اللہ دے بعد پوری کائنات سب تو زیادہ اور سب تو پہلا اور سب تو اچھا مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم ہستی ہے۔ سید الانبیاء والرسول، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم ہیں، اور اللہ نے ہر دور ہر زمانے آپ دا ذکر خیر بھی کیتے اور آپ دی عظمت اور آپ دے مقام کوئی ودھا ہے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ السلام دا مقام ہے آپ نال اس حساب نال سارا جڑا تعلق ہے تناسب اگر ڈٹھا وجے ریشو ڈٹھی وجے تو بالکل 0% ہے۔ دعویٰ صرف ہے لیکن آپ نال نسبت، آپ نال قربت، آپ دی بات نال محبت، آپ دی حدیث نال محبت، آپ دے کردار نال محبت، آپ دی زندگی اور سیرت نال محبت بالکل نہ ہون دے برابر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کچھ اپنے تعلق جو نبی علیہ السلام نال اللہ نے اپنا تعلق بنایا ہا اور اپنی محبت دا اظہار کیتا ہا، انہاں دا رب نے قرآن مجید سے ذکر کی تھی کہ میں خدا اور میں رب میں اللہ اپنے محبوب نال کتنا تعلق رکھدا اور کتنی محبت کرنا، اور تساں امتی ہو کے کلمہ گو بھی ہو، نبی علیہ السلام دے کلمے دا اقرار بھی کرن دے ہو، آپ دی آمد، آپ دی بیست، آپ دا ملاد، آپ دی نبوت، ختم نبوت بھی تسلیم کرن دے ہو، لیکن تھوڑے تعلق دی حالت اور کیفیت انتہائی کمزور ہے۔ تھوڑی جڑی محبت ہے وہ جناب رسول کریم نال انتہائی کمزور ہے۔ اللہ نے وال نمونے دے طور تے اپنی پیغمبر دے نال جو محبت آئی اس محبت کو اللہ نے قرآن اچ بیان کی تھی، اور رب دا جو اپنے محبوب نال تعلق ہا اور تعلق دا جو مقام ہا اور جو حیثیت ہے وہ اللہ نے قرآن کریم اچ مختلف مقامات تے بیان کر کے کائنات کو عباد باور کرائیے، سمجھائیے کہ تسا ہی انداز دا تعلق کیوں نہیں رکھ دے جس انداز نال میں رب العالمین دا رحمت للعالمین دے نال تعلق ہے۔ قرآن مجید دے وچوں چند باتاں تو علیہ سامنے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرے سا۔ مقصد ہے کہ تو کو کوئی ایک دی بات سمجھ آوے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ہستی انہاں نال محبت این ایمان ہے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام دا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پوری کائنات کے زیادہ، اولاد اور ماں باپ کے زیادہ، اپنے وجود اور جسم کے بھی زیادہ نبی علیہ السلام نال محبت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی این کیفیت کو اختیار نہیں کرنا تو وہ ایماندار نہیں بن سکتا۔ ایماندار بنن دی جری شرط ہے وہ یہ ہے کہ تساں ساری کائنات کو لو زیادہ اور اپنے والدین اور اپنی اولاد تو زیادہ تساں محبت پیدا کرو اپنے دل وچ نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہاں دا ہاتھ جڑے ویلے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے چا، اور انہاں نے بات کی تھی آئی کہ میں اپنی جان تو زیادہ تورے نال پیار نہیں کرنا، والکیفیت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ول تو مومن نہیں بن سکتا، ایماندار نہیں بن سکتا، تو ایماندار ہوں بن سے جڑے ویلے اپنی جان کے بھی زیادہ محبت کرے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا ہاتھ بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ ول نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عمر نے بات کی تھی اللہ دے نبی میں اپنی جان تو بھی زیادہ تور نال محبت کرنا، جناب رسول کریم نال محبت، آپ نال تعلق، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کلمے دا تقاضا ہے، اسلام دا تقاضا ہے، ایمان دا تقاضا ہے۔ تشریف رکھو بیٹا، تشریف رکھو۔ علماء کرام تشریف فرمائے، قیادت سیادت تشریف فرمائے، قائد پنجاب فضیلت الشیخ حضرت مولانا
حافظ محمد یونس آزاد صاحب حافظہ اللہ، اور برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب اور دیگر علماء اللہ دے فضل و کرم نال سٹیج تے تشریف فرمائے۔ مختصر جیاں ایک میسیج ہے او تساں احباب ذہن نشین کرو۔ نبی کریم علیہ السلام دا بیٹا حضرت ابراہیم جب آپ دے ہتھاں تے آئی اور فوت ہو گیا روح نکل چکی آئی، وفات پا چکیا، نبی علیہ السلام نے اگرچہ بات فرمائی آئی کہ ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدیگی نے میں کو غم زدہ کر دیتا، غمگین کر دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بیٹے دی جدیگی دا غم بھائی، ایک کیفیت صرف وہ لوگ محسوس کر سکدن جنہ دیاں اولاداں انہاں دی زندگی چ وفات پا ونجن۔ نبی کریم علیہ السلام ایک تکلیف ہے چن، ایک پریشانی ہے چن، ایک غم ہے چن، بجائے حوصلہ افزائی کرن دے، دلاسا دیون دے، تسلی کرن دے اور تسلی دیون دے، نبی علیہ السلام دی سکی چاچی ام جمیل اروا وہ آئی آ کر کے نبی علیہ السلام کو تانا مارن لگی، نبی علیہ السلام کو تبصرہ کر کے تنقید کرن لگی، اور این انداز دا جملہ کسے سی کہ نبی علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے۔ اب پریشانی دی کیفیت ہے، جب محبوب پریشان ہوئے، محب دا تعلق اور محب دے تعلق دا تقاضا اور محب دی محبت دا تقاضا وہ اے ہے کہ کم از کم وہ اپنے محبوب دے نال کھڑا ہوئے اور اپنے محبوب دی بات کو مننے اور تسلیم کرے۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہی پریشانی ہے چن، جب ہی کیفیت ہے چن، تشریف رکھو بھائی جان، کافی تشریف رکھو، مناسب نہیں نا میں یا خود میں وقفہ کرے نا بل تساں سارے سیشن پورے کر گئے، تشریف رکھو، کوئی ساتھی بالکل نہ اٹھے، سنجیدگی پیدا کرو پروگرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا رب نال تعلق اور رب دا پیغمبر نال تعلق وہ کتنا ہے اور کیا کیفیت ہے، ان دی حیات کیا ہے، ذرا ان دے غور کرو۔ آپ پریشان ہیں، جب اے چاچی نے آ کے بات کی تھی آئی ان محمدن قد ابتر، اے تبصرہ آئی، اے جملہ آئی، اے تنقید آئی، ان محمدن قد ابتر، سکی چاچی بجائے دلاسا دیوان دے، حوصلہ افزائی کرن دے، تھپکی دیوان دے، غم میں شریک تھیوان دے، الٹا تنقید تبصرہ، اور یہ تنقید تبصرے ہمیشہ اپنے ہی کرنا، بیگانہ اور غیر ان کو کیا ضرورت ہے تبصرے کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام دا بیٹا وفات پا چکا ہی جناب ابراہیم، جناب رسول کریم علیہ السلام دا لخت جگر آئی، جناب سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن وچوں اللہ نے پیدا کیتا آئی، تے نبی کریم علیہ السلام پریشانی ہے جان، چاچی آ گئی ہے، ام جمیل اروا آ گئی ہے، تے آ کر کے تانو تشنی کرن لگی، تے آکھن لگی اے محمد بطریجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باپ دا نام زندہ رہن دے، بیٹے دے نام تے جڑے ویلے بیٹے نہ ہوئن اولاد نہ ہوئے تے باپ دا نام زندہ نہیں رہندا، جب تواڈے بیٹے نہیں رہے تواڈا نام و نشان بھی ختم ہو گئے، آج دے بعد تواڈا ذکر بھی ختم، آج دے بعد تواڈا نام بھی ختم، آج دے بعد تواڈا چرچا بھی ختم، آج دے بعد تواڈا تذکرہ بھی ختم، ہمیشہ پتران دے نام تے باپ دا نام زندہ رہندے، پتر زندہ ہوئن تے نال انہاں دے ولدیت لکھی ہوئی ہوندی ہے، ہر بندہ پتہ کریں دے کون ہے، ایدہ نام کیا ہے، بیٹا کہنا ہے، بیٹے دے وجود دے نال، بیٹے دی زندگی دے نال باپ دی زندگی دا وجود ہے۔ اے میرا بھتیجا تیرے بیٹے نہیں رہے، یہ آخری بیٹا آئی جندہ نا ابراہیم آئی، او بھی فوت ہو گئے، جب بیٹا نہیں رہا تیرا نام و نشان نہیں رہا، ان محمد قد ابتر، گال ختم ہو گئی ہے، تیرا نام و نشان مو گئے، ہن تیرا نام کہیں نہیں گننا،
تیرا ذکر کہیں نہیں کرنا، تیرا تذکرہ کہیں نہیں کرنا۔ میرے نبی کریم مونجھے ہو گئے، اداس ہو گئے، چاچی دا تانا سن کے کہ کتھائیں اے بات ایویں نہ ہوئے۔ آخر وڈیری عمر دیئے اپنا تجربہ پہ ڈسیں دیئے، ہو سکتے میرا نا ختم ہو ونجے۔ جڑے ویلے امام کائنات اداس ہوئے، اللہ دے نبی مونجھے ہوئے، اللہ کریم نے قرآن کریم دی صورت نازل کر دیتی اور امام کائنات نال اپنے تعلق دا اظہار فرمایا، نبی کریم دے نال اپنی محبت دا اظہار فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام کو امام کائنات نے دلاسا دیتا، اللہ کریم نے دلاسا دیتا تے حوصلہ بدایا، فرمایا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر۔ اے میرے محبوب، توجہ ہے جی، ادھر بیٹھے جی، بے شک تھوڑے ہو وہ پروگرام ہے لیکن سنجیدہ بیان کرو، بالکل ادب نال، نعرے نورے سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بالکل نامناسب ہے۔ علماء دی زیارت کرو بے شک، لیکن گل دو توجہ کرو تاکہ اشتہار چھاپن دا، محنت کرن دا، خرچے کرن دا کوئی مول پائے جائے یار، کوئی گل سمجھ آ جائے۔ تو انہوں کسے ایک نو بھی گل سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ میرا سفر سجایا۔ لازم اتنی میں یہ دل لے رکھا بھی میری مووی بن رہی ہے تو میں بس لگا ہی رہا، یہ گل غلط ہے نا جی، کوئی ایشو نہیں، مقصد ہے گل توڑے پلے پوے سمجھ آوے، تاں پروگرام دا فائدہ ہے، قیادت موجود ہے، بزرگ موجود نے، علماء موجود ہیں، مختصر جیاں پروگرام ہے ذہن نشین کر لو۔ تعلق ویکھو رب دا محبوب نال کیو جی، کہ جدوں کو مشکل وقت آئے اللہ نبی علیہ السلام کو دلاسا دے دے، حوصلہ افزائی کریں دے۔ اے جبریل، جی رب جلیل، ونجو ون کے میرے محبوب کو آکھو، میرے نبی کو آکھو، میرے پیغمبر کو آکھو، کیا آکھاں؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے جڑے لوگ تبصرہ ودے کریں کہ تورا بیٹا فوت ہو گئے، تورا نام و نشان مٹ گئے، انہیں کو بیٹے دی وفات نظر اندیے، لیکن جیڑا کچھ میں تو کو عطا کی تے اے کیوں نہیں نظر اندہ، جیڑا کچھ میں تو کو عطا کی تے اے کیوں نہیں نظر اندہ، میں تو کو الکوثر عطا کی تے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے الکوثر دا معنی لکھے خیر کثیر، اساں تو کو الکوثر عطا کی تے، یعنی خیر کثیر عطا کی تے سے، نبوت عطائی سے، الکوثر عطا فرمائی سے، تو کو ختم نبوت دا تاج پوائے سے، الکوثر عطا کی تے سے، تو کو امام الرسول بنائے سے، الکوثر عطا کی تے سے، تو کو دنیا کائنات دا حسین بنائے سے، الکوثر عطا کی تے سے، تو کو کائنات کے زیادہ سیانت حکیم بنائے سے، الکوثر عطا کی تے سے، تو کو ساکی کوثر بنائے سے۔ انہاں کو بیٹے دی وفات نظر اندی ہے، لیکن ساکی کوثر ہون دا اعزاز نظر کیوں نہیں آندا؟ اساں تو کو کائنات دے اندر بڑی عزت عطا کی چن، تو کوئی شفاعت کبرا دا مالک بنائے سے، الکوثر عطا کیتے سے، اساں تو کو قیامت چلنی لواء الحمد تو کو اپنے ہاتھ پکڑوا دیتے سے، جنت دی چابی دا مالک بنائے سے، ساری کائنات دا سردار بنائے سے، تو کو امام اعظم بنائے سے۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر۔ اے میرے نبی، اگر بیٹا فوت کیتے سے تے بدلے چ خیر کثیر عطا کیتے سے، گھبراون دی لوڑ نہیں، تو کوئی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اساں تواڈے اوتے کرم دی کمال کر دیتی سے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں سے آندی۔ رہی یہ بات کہ تواڈی ذمہ داری کیا ہے، رہی یہ بات کہ تواڈی ڈیوٹی کیا ہے، انہاں لوگاں دے تبصرے دو دھیان نہ دیو، انہاں لوگاں دے تنقیدیں دو دھیان نہ دیو، انہاں لوگاں دے باتیں دو کان نہ دھرو۔ میں اللہ نے حوض کوثر عطا کی تے، ایندے بدلے چ شکرانے دا تقاضا ہے،
تے اے جڑی تنقید پہ کریں انہاں دی تنقید تو دھیان دیون دا تے نہ دیون دا بھی تقاضا ہے تساں جے تک زندہ ہو جڑے ویلے تو کو وقت ملے تساں میں اللہ دی بارگاہ وچ نمازاں پڑھی رکھو تے صدقے کیتی رکھو فصلی لربک ونحر نمازاں پڑھو تنقیداں دا جواب نہ دیو فصلی لربک ونحر نمازاں پڑھو تے انہاں دے تبصرے دو دھیان نہ لیو فصلی لربک ونحر تساں نماز پڑھو تو آنے نماز نالے فائدہ ہو سی انہاں دیاں تنقیداں تو کو بھول ویسن تے اے فائدہ ہو سی جیڑا میں تو کو خیر کثیر عطا کیتے ان دے بدلے چ تساں شکر بھی ادا کرے سو فصلی لربک ونحر تو آنی ذمہ داری ہے نمازاں پڑھی رکھو میں اللہ تورے دل تے بوجھ لہا دے ساں تساں نمازاں پڑھی رکھو میں اللہ تورے پریشانیاں کو دور کر دے ساں صدقے کیتی رکھو رہی اے بات کے آدھے ودن تورا نام مٹ گئے اے آدھے ودن تورا نام و نشان ختم ہو گئے اے میرے محبوب نمازاں پڑھن توالی ذمہ داری ہے صدقے کرنا توالی ذمہ داری ہے انہاں دے تبصرے دو توجہ نہ کرنا توالی ذمہ داری ہے خیر کثیر دے بدلے چ شکر ادا کرنا توالی ذمہ داری ہے اے میرے نبی میں وعدہ کرنا ان شانیا کا ہو الابتر اے جڑے بکواساں ودے کرن اے جڑے تبصرے ودے کرن اے جڑے دنیا دیاں باتاں ودے کرن کہ تورا نام مٹ گئے نماز تواڈے ذمہ صدقہ تواڈے ذمہ انہیں دو توجہ نہ کرنا تواڈے ذمہ میرا تواڈے نال تعلق دا تقاضا ہے میری تواڈے نال محبت دا تقاضا ہے میری تواڈے نال دوستی دا تقاضا ہے میری تواڈے نال یاری دا تقاضا ہے ان شان کا ہو الابتر جڑا تواڈا دشمن ہے میں اللہ پاک ای کو بے نام و نشان کر دے سوں تواڈے ذکر کو بلند و بالا کر دے سوں تعلق مشکل وقت چ نال کھڑنا مشکل وقت چ نبی پاک دی سنت تے یم ونجنا تے کھڑ ونجنا اے تعلق برادری نہیں منے دی فوت کی ہو گئی ہے وفات ہو گئی ہے رسمہ شروع ہے ایک پاسے برادری ایک پاسے نبی دا تعلق اتنا پتہ لگ سی تو کہنے نال کھڑ دیں ایک پاسو لوگ ہیں ایک پاسو نبی دی سنت ہے پتہ لگ سی بھی تیرے تعلق دا تقاضا پورا تھی نہیں یا نہیں اللہ نے دشمنہ کو بے نام و نشان کی تھے آج تک تو سنے جو کہیں دا نا ابو لہب ہوئے کہیں دا نا ابو جہل ہوئے کہیں دا نا عتبہ شیبہ ہوئے اللہ نے انہیں سارے کو بے نام و نشان کر دیتے اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیواری آئیے اللہ نے فرمایا اسا تواڈے ذکر کو بلند کر دیتے پہلی بات ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تواڈا ہر گزرے ہوئے دی تو جڑا بعد وچ آون والا نہیں ہے وہ زیادہ بہتر ہے نبوت تو پہلے والی زندگی کے نبوت والی زندگی زیادہ بہتر ہے اور جنت اور آخرت والی زندگی نبوت تو بعد والی زندگی کے بہتر ہے اور تواڈا ذکر اذان ہے تواڈا ذکر نماز ہے تواڈا ذکر حج ہے تواڈا ذکر عمرہ ہے تواڈا ذکر درود ہے تواڈا ذکر عبادات ہے تواڈا ذکر تکبیر ہے تواڈا ذکر قرآن ہے تواڈا ذکر حدیث ہے تواڈا ذکر ہر عمل اور ہر نیک عمل اور عبادت ہے تواڈا ذکر ہے سونا اساں تواڈے دشمنے کو بے نام و نشان کر دے سوں ورفعنا لک ذکرک تواڈے ذکر کو بلند کر دے سوں اے تسلی تپکی دے ہونا میرے ہوتے اوکھا وقت ہوئے میرا قریبی دوستو ہو اسی جڑا میرے نال کھڑا ہو سنتا چھوڑ دی چاں حدیثاں چھوڑ دی چاں عمل نبی دے چھوڑ دیتے تے دعویٰ کرنا ہم عاشق رسول ہے ایکو دعوے دا تقاضا بھی پورا کرنا کھاڑا جتا سارے نبی دی سنت کو جھٹلائی بین رسم غالب ہے نبی دی سنت دے ہوتے رواج غالب ہے اتا کھاڑ مار نارا کہ میں رسم دا بائیکاٹ کرنا اور نبی پاک دی سنت دے نال کھڑا کیونکہ میں کلمہ پڑھے کلمے دا تقاضا ہے کیونکہ میں نبی دا امتی ہون دا تقاضا ہے کیونکہ میں نبی کریم علیہ السلام نال تعلق رکھنا اے تعلق دا تقاضا ہے میں نبی نال محبت دا دم بھرنا اے محبت دے دم دا تقاضا ہے میں سنت نہیں چھوڑ سکتا کئی سنتا چھوڑ دے اتنی اپنے چہرے تے دیکھ گنو روز شیو کر کے آفس بننے روز جوں تو ہی کریں نہیں سے ہوئے
جوں ہی کہیں نہیں رہیں گی، یعنی جلوس باقی نعرے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آمد رسول پہ مرحبا مرحبا تا بات دی بات ہے۔ کیا تُسا نبی کریم دے تعلق دے تقاضے پورے کی تھا؟ اللہ دے رڑے کو میرا تعلق میں کھڑا میں اور تسلی بھی دیتی ہے، دلاسا بھی دیتے میں، توڑے دشمن بے نام و نشان تھی سن توڑا ذکر رسان، یہ میں دوجی بات۔ صحیح بخاری ہے جند نبی کریم علیہ السلام ایک رات، دوجی رات، تریجی رات آپ رات دی عبادت واسطے نہیں اٹھی سکے، جاگ نہیں سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے۔ میرے نبی کریم دے ترائے راتیں دے بعد چاچی ام جمیل اروا گئی ہے، تیا کر کے آدھئے انی لأرجو ان یکون شیطانکا قد تارکاکا، اے محمد بطریجہ لگ دا ایمیں تیدا۔ ترجمہ میں کراں یا مفہوم، یعنی جبریل تے کو چھوڑ دے، اون تے لفظ بیا بولے، عجیب لفظ بولے، جبریل تے کو چھوڑ دے۔ این یکون شیطانکا قد تارکاکا، جڑا کے آکے اٹھے گا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ہے، اساں سارے کو بے آرام کرنا ہے، رات دا تہجداں تے قیام اللیل کرنا ہے، جڑا آکے تے کو بسترے تو اٹھے گا لگ دا اے ہو تے کو چھوڑ گئے۔ میرے نبی پریشان ہو گئے تے جڑے ویلے باہر جاں آوازاں ون لگیں، مکے دے کافر آوازاں پہلیں، مشرک آوازاں پہلیں، تے آکھن لگیں لگ دے اللہ پاک اپنے نبی نال ناراض ہو گئے، لگ دے اللہ اپنے نبی نال ناراض ہو گئے، باہر دے علاقے دے لوگاں دے تبصرے ہی اللہ ناراض ہو گئے، تے چاچی ام جمیل اروا دا تبصرہ اللہ انہیں چھوڑ گئے۔ میرے نبی اداسن مجھے ان تعلق دا تقاضا اللہ نال کھڑ ونجے، اللہ دلاسا دے وے، اللہ حوصلہ دے وے، محبت دا تقاضا اللہ سرپرستی کرے۔ اللہ نے فرمائے میرا جبریل جی رب جلیل، اے میرا پیغمبر مونجھا ہے، میرا نبی اداس ہے، ون ون کے تسلی دے، آقا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا، اے میرے نبی والضحا۔ توجہ کرے آجے ادھر ادھر، وہ بچے وہ بیٹا انج نہ کرو۔ مولوی میک تے بے کے پتہ کیا آکسی والضحا، او میرا نبی والضحا دے مکھڑے والا، ایک غلط ترجمہ ہے۔ واللیل اذا سجا، او میرے نبی واللیل دے زلفاں والے، ایک غلط مفہوم ہے۔ مولوی صاحب کو آکھو ذرا تفسیر پڑھی کر، او جی میں رٹے رٹائے جملے آج تو 3 سال پہلے دے چلین چل دے اندن بس ٹھیک ہے۔ والضحا ایک نے مراد نبی پاک دا چہرہ نہیں، واللیل اذا سجا ایک نے مراد نبی پاک دیاں زلفاں نہیں۔ جے اہل حدیث دا نظریہ سمجھیں تے والضحا نبی دے چہرے کو تشبیہ دیتی سی سورج دی روشنی نال، واللیل اذا سجا زلفیں دی تشبیہ دیتی سی رات دی تاریکی نال۔ میرا نظریہ ہے رات دی تاریکی دی کیا مجال کے پیغمبر دے زلفیں دے حسن دا مقابلہ کرے، آسمان دے چمک دمک والے سورج دی کیا مجال کے میرے مصطفیٰ دے چہرے دی روشنی اور چمک دا مقابلہ کرے۔ مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھ رہا۔ اللہ نے فرمائے والضحا، حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ دی تفسیر چاہویں پڑھیں چادرہ بلتے کو میری بات یاد آسی۔ والضحا، اے میرے نبی جڑے ویلے سورج دی چمک عروج تے ہون دیئے، جڑے ویلے سورج دیاں لائٹاں عروج تے ہون، اے میرے پیغمبر میں کچھ سورج دی چمک دی قسمیں عروج دی قسمیں، واللیل اذا سجا جڑے ویلے رات چھا ونجے، رات دی تاریکی چھا ونجے، میں کو رات دی تاریکی دے چھاون دی قسم ہے۔ تھوڑا جا سمجھو کیا ضرورت ہے رات دی تاریکی دی قسم چاون دی، کیا ضرورت ہے سورج دے عروج دی قسم چاون دی، اللہ سمجھاون چاہندے ہن سمجھی، اگر سمجھ سے ضرور سمجھا سی۔
اللہ فرمائے دے میرے انہیں ڈوہائیں قسمیں انہیں ڈوہائیں اعتراضیں دا جواب ہے انہیں ڈوہائیں قسمیں جمیل اروا دا بھی جواب ہے تے مشرقین مکہ دے تبصرے دا بھی جواب ہے جواب کیا ہے سنی ذرا وضحا جڑے ویلے سورج اپنے عروج تے ہوئے تے نالی وقت رات آوینیے چھاوینیے اے میرے محبوب انہاں کو دس دیو جی میں سورج اپنے عروج تے ہوندے سورج دے عروج دے بعد رات دی تاریکی دے آون دا مطلب ہے نہیں کہ اللہ اپنے بندے نال ناراض ہیں جے سورج دی روشنی موک ونجے تے رات دا اندھیرا ونجے ایندہ اے مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ اپنے بندے تے ناراض ہیں دوجا مطلب کیا ہے اے میرے پیغمبر جڑے ویلے سورج لائٹاں تے چمکتے دمکتے اپنی تپش کھڑا دکھے نہ ہوئے تے والے رات دی ٹھنڈک آونجے ایدہ اے مطلب ہرگز نہیں ہونا کہ میں اپنے بندے نال ناراض ہوں بلکہ سورج دی روشنی دے بعد 5 دفعہ اللہ رات ہی مستے بھیجے دے تاکہ بندے کو آرام مل سکے سمجھی دین دی تپش دے بعد رات دی تاریکی واسطے اندھی ہے تاکہ میرے بندے آرام کر سکیں مسلسل وحی دے نزول دے بعد اللہ وحی دے درمیان وقفہ کریں دے تاکہ میرے پیغمبر کو آرام نصیب ہوئے جویں دین دے بعد رات دے آورنال اللہ دی ناراضگی دی علامت نہیں ہے ایویں توڑو وحی دے آورن دے بعد جبریل دا کچھ دین واسطے نامنا اے بھی ناراضگی دی علامت نہیں میں قسم چاہ کے آدھا سورج دے طلوع ہون دی قسم چاہ کے آدھا رات دے چاونجن دی میڈا اعلان ہے ماں ودعک ربک وما کلا پہلے سوال دا پہلے اعتراض دا جواب ہے چاچی ودیا دی آئی تو اللہ یار تو کو چھوڑ گئے وہ کوئی جواب دے ماں ودعک ماں نہیں ودع چھوڑا کاف زبر کا آپ کو رب کا آپ کے رب نے تیرے رب نے تیکو نہیں چھوڑا ماں ودع کا رب کا اے ام جمیل اروا دا جواب ہے ابو لہب دے ٹبر دا جواب ہے اللہ نے تو کو کلہ نہیں چھوڑا تیرا ہی گال مشرقین مکہ دی اللہ تو علیہ تے ناراض ہے انہاں دا جواب ہے وما کلا اللہ انہیں تے ناراض بھی نہیں ہویا اللہ تو علیہ تے ناراض بھی نہیں ہویا اللہ نے تو کو چھوڑیا بھی نہیں اللہ تو علیہ تے ناراض بھی نہیں ہویا ایویں جی میں سورج دی تپش تے بعد رات دی تاریکی آوے اللہ دی ناراضگی دی علامت نہیں جی میں گرمی دی شدت دے بعد رات دی ٹھنڈک آوے اللہ دی ناراضگی دی علامت نہیں میں کو والضحا دی قسم ہے واللیل اذا سجا میں کو رات دی قسم ہے اے دین دے بعد رات دے آون تے رات دے بعد دین دا آون جی میں انہاں دی تبدیلی اللہ دی ناراضگی دی علامت نہیں ما ودعک ربک وما کلا اے میرے محبوب اساں تو کو چھوڑیا بھی کہیں نہیں تے اساں تو تے ناراض بھی کوئی نہیں ہوئے ما ودعک ربک وما کلا اساں تو کو نہ چھوڑیے رہی یہ بات یہ دیکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى توڑا ہر آمن اللہ دین پچھلے دین کو لو زیادہ شان اللہ ٹینشن دی ضرورت ہی کہنی اچھا یہ دیکھو اور اللہ پوچھتا پہ اپنے محبوب کے میرا سونا میں کوئی ڈساں یہ جو آدھے ودن اساں تے کو چھوڑ دیتے سے ناراض ہیں تے تم بھی پریشان تھی گئیں میں کوئی ڈس الم یجدک یتیما فآوا اللہ پوچھتا ہے اے دس انہاں دے گال ہی تے یقین پیا کریں نہیں ساکو دس او ویلا یاد کر جدہ تو یتیم ہو کے اماں آمنہ دے بطنی جو پیدا ہویا میں تیرا والد کہنا آئی کیا تے کو اساں چھوڑ دیتا وال تیری اماں نے پرورش کی تھی 6 سال دی عمر تیری اماں فوت ہو گئی کیا اساں تے کو چھوڑ دیتا
ول اماں دی پرورش دے بعد تیری پرورش تیرے دادے کی تھی آئی 8 سال دی عمر تیرا دادا فوت ہو گیا کیا سا چھوڑ دیتا آئی ول 8 سال دی عمر جڑے ویلے دادا فوت ہویا وات ابو طالب نے تیری پرورش کی تھی آئی کیا سا تک وہ چھوڑ دیتا علم یجدک یتیما فآوا تیرے ابے دی وفات دے بعد تیری اماں نے پرورش کی تھی آئی فآوا تیری اماں دی وفات دے بعد تیرے ڈاڈے پرورش کی تھی آئی فآوا تیرے ڈاڈے دی وفات دے بعد تیرے چاچے پرورش کی تھی آئی فآوا علم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا او ویلا یاد کرو جدہ تو کو رستیں دا پتہ کہنا مل کتاب ولل ایمان تو سانا کتاب جان دے آوے نہ ایمان جان دے آوے تو کوئی رستے دکھاون والا اللہ کریم آئی اگر اللہ ناراض ہویا ہویا اللہ رستے نہ دکھاویا اللہ چھوڑ دیتا ہویا اللہ تو کو رستے نہ دکھاویا اللہ نے اپنی ذات دا رستہ دکھائے اللہ نے خوش اخلاقی دا رستہ دکھائے اللہ نے صبر دا رستہ دکھائے اللہ نے شکر گزاری دا رستہ دکھائے اللہ نے رحمت دا رستہ دکھائے اللہ نے لوگیں کو دعوت ریوان دا رستہ دکھائے اے میرے نبی جدنا رستیں دا تو کو پتہ کہنا اوولے بھی ایسا تو کو کہنا چھوڑا تے اوویلا یاد کرو جدنا تساں ووجدہ کا آئلن فاغنا جدنا تساں مالدار کہنا ہوئے توڑے کے مال کہنا تساں غریب آوے مکے دے لوگاں دیاں بکریاں چریں دے آوے نبی صحیح فرمائے ہر نبی بکریاں چرائن لوگیں پوچھے تساں بھی فرمایا جی میں بھی قریشیں جاں بکریاں چرائن یعنی قریش دیاں مطلب مزدوری تھی تے او دیکھو حال جڑا تساں غریب آوے توڑے کے کشے کہنا ہی اساں تو اگو مالدار نہ کیتا اساں تو اگو مالدار نہ کیتا ووجدک عائلا فاغنا غنی نہ کیتا سے تو اگو جڑے ویلے حضرت اماں ختیجہ نال نکاح ہوئے اماں جان نے فرمائے سونے ہو آج دے بعد میری ٹوٹل جائیداد آج دے بعد تواڈی ملکیت چے میرے نبی مالدار بن گئے والخیبر والبدر والاحد والخندق مال غنیمت بنو قریظہ بنو نزیر انہیں قبائل دے انہیں دے سارے مال غنیمت اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھے اللہ نے فرمایا میرا سونا سا تے کو کہنی چھوڑیا اے ہاں تعلق باللہ اے ہاں اللہ دا میرے محبوب نال تعلق اے ہی اللہ دی میرے محبوب نال محبت جتھاں میرے نبی مجھے تھی نیان اتنا اللہ دلاسا دینا ہاں تسلی دینا ایمیں ایک بھی صورت چاہ دیکھ باتاں ڈھیر ہیں آخری بات ہے او چاچا ابو لہب جائیں کیا تب اللہ کا یا محمد علیہذا جماعتنا میرے نبی مجھے ہو گئے کوہ صفا یا صباح دی آواز سارے دا جمع ہونا چاچے ابو لہب دا تبصرہ کرنا اور اے بد دعا دیونا تب اللہ کا یا محمد علیہذا جماعتنا اتھا اللہ نے فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب ومرأتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد ایک ہاتھ دی بات کریں دے اندے نویں ہاتھ برباد اندی بیوی برباد اندہ مال برباد اندہ ٹبر برباد اندی تفسیر میں نہیں ورنہ چاہتا یہ ترائے صورتاں تیرے سامنے بیان کی چم سورۃ الکوثر سورۃ الضحیٰ سورۃ اللہب انہیں تریے صورتیں میرے پیغمبر دی شان موجود ہے انہیں تریے صورتیں میرے پیغمبر دا اللہ نال تعلق تے اللہ دا میرے پیغمبر نال تعلق دا مزاج اور انداز کیا ہے وہ انہیں تریے صورتیں دا مطالعہ کرتے کو پتہ لگ ویسی کہ نبی دی شان کتنا ہے رب اپنے محبوب نال کتنی محبت کریں رہا تو آپ کو بھی دعوت فکر ہے اللہ دے نبی دی سنت نال ڈٹ کے کھڑ ونجو میرے نبی دی تعلیم نال کھڑ ونجو دنیا روستی ہے روس سے تبصرے تھینن باتاں چلجن چلن اصل آمد پیغمبر دا مقصد ہے میرے نبی دی سنت کو اپنے گل دا ہار بڑا آپ دی تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی گزار ایکو تعلق آدن ایکو کلمہ پڑھنا دن ایکو امتیوں منا دن ایو اولین تقاضا ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ من یطع
الرسول فقد اطاع اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تعلق دا تقاضا محبت رسول دا تقاضا, بحیثیت امتی امن دا تقاضا, کلمے پڑھن دا تقاضا, نبی دو نسبت کرن دا تقاضا اے ہے کہ پیغمبر دی تعلیم کو اپنی زندگی دا ہار بنا. اللہ عمل دی توفیق بخشے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے سرمایہ اہل حدیث خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر حفظہ اللہ تعالی, جو بڑے ہی آسان انداز میں ایک فکر آپ کی گوش گزار کر کے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور علاقہ بھر کے معززین تمام کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. امیر پنجاب محترم جناب حافظ محمد یونس آزاد حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے. ہم ان کی آمد پہ بھی انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے. کارکن نواز اور ایسے ہی ان کے ہمراہ آنے والی تمام قائدین جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ العزیز یکے بعد دیگرے احباب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے.